سیاسی جماعت جو کہ اب تک اس میچورٹی کے لیول پہ نہیں پہنچ سکی، ان کو ہر چیز پہ، ہر لاش کے اوپر، بیماری کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر اس ملک کے اندر سیاست کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی سبجیکٹ ہیں، فلسفی ہے، سائیکالوجی ہے، یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے یوتھیولوجی۔ جو نقصان، جو ڈیمیج اس ملک کو عمران خان نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا۔ مریم نواز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنا ظالم آدمی کو اتنی سہولتیں۔ مراد علی شاہ صاحب اور سہیل آفریدی، یہ دونوں جو ہے نا، یہ ڈفر زونز میں رہتے ہیں، ڈفرز ہیں بالکل۔ جو ڈیمیج اس ملک کے اندر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیا ہے وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی، عدالت میں عمران خان کو سزا ہوگی؟ میرے خیال سے تو ہر عدالت سے انٹرنیشنلی طور پہ سزا ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ نے غلط عمل سے آپ کی بیٹی ہو گئی، ایکسیپٹ کریں۔ نادرہ میں جہاں سلیمان اور قاسم ہے وہاں ٹیرین کا نام بھی ایڈ کریں۔ اچھا یوتھ یہ بھی دیکھیں نا کیسے بے حس ہیں۔ عمران خان اون نہیں کرتا تو کوئی چچے بھتیجے آ گئے، ماموں آ جائے کہ بھائی ہم اپنی بانجی کو اون کر لیتے۔ بولوں میں پاک رب کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میری سوچ سے بڑھ کر مہربان ہے۔ دوستو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری میں ایک نام ہے، پاکستان بنانے والوں میں ہے، قائد اعظم کے ساتھی تھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے اویس احمد نورانی صاحب۔ تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور باجوہ ڈاکٹرین چل رہی تھی، رجیم چینج ہو رہا تھا اور پورے پاکستان میں افراتفری تھی، اور تب جو ان کا کلیدی کردار تھا پی ڈی ایم کے اندر، تو وہ شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں۔ اویس نورانی صاحب کے ساتھ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ عدنان صاحب، پیر صاحب تشریف لائے، بڑی مہربانی، آپ نے محبت۔ قیمتی وقت دیا۔ تو اویس بھائی یہ بتائیں کہ عمران خان کی آنکھ کے مسئلے پر پی ٹی آئی سیاست کیوں کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان میں ایک بڑا افسوسناک عمل ہے۔ ایک سیاسی جماعت جو کہ اب تک اس میچورٹی کے لیول پہ نہیں پہنچ سکی، ان کو ہر چیز پہ، ہر لاش کے اوپر، بیماری کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر اس ملک کے اندر سیاست کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اب جو گھڑا انہوں نے خود کھودا تھا، آج اسی گھڑے میں خود پھنس گئے ہیں۔ افسوسناک عمل یہ کہ پھر بھی آپ دیکھ لیجئے جو حکومت پاکستان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسرے جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے کوئی بھی اس طرح قسم کا سٹینس نہیں آیا، اور بڑی میچورٹی سے حکومت ان کو جواب بھی دے رہی ہے، اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ مگر ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ برطانیہ میں کلثوم بی بی مرحومہ جب علیل تھیں اور زیر علاج تھیں اور سخت علیل تھیں، سٹیج 4 پہ تھیں، تب یہ ہسپتالوں میں کمروں میں جھانک جھانک کے دیکھتے تھے، دوسروں کا مذاق اور تمسخرہ اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ صاحب کی بھی ایک آنکھ کی بینائی بہت کم ہے، ابھی بھی ڈراپس لیتے ہیں وہ۔ بالکل۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، ان کو ڈاکٹر نے، فیزیو تھراپسٹ نے یہ کہا کہ آپ ڈیلی فیزیو کروائیں، تو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، تو آج تک ان کا ہاتھ وہ سیدھا نہیں ہو پاتا۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو یہ سب ایک مکافات عمل ہے۔ سب مکافات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے نا، وہ جب ڈھیلی چھوڑتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تکبر، ہمارا غرور۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ زمین پہ زور سے پاؤں رکھ کے تکبر کے لیے کسی نہیں چلنا چاہیے، اور غرور اور تکبر کی چاہت تو اللہ رب العزت کی ہے، اس کے علاوہ تو کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی حرکتیں جب کرتے تھے تو آج ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، رسی کھینچ لی گئی ہے، تو اب دیکھیں نا وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے خود کیا تھا۔ یہ کسی نے کرایا نہیں ہے، یہ خود اللہ کی طرف سے دنیا میں انصاف۔ اور پھر بھی آپ کو پتہ ہے یوتھیوں کا یہ عالم ہے نا، دنیا میں کئی سبجیکٹ ہیں، فلسفی ہے، سائیکالوجی ہے، یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے یوتھیولوجی۔ تو اس پہ آپ نے آج نیا ایک ورڈ یاد کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم حکومت میں کہا تھا کہ عمران خان ذہنی مریض ہے۔ جی اس بات کی تصدیق جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بھی کر دی آفیشلی۔ جی بالکل، یہ ذہنی مریض ہے۔ بالکل ذہنی مطلب مریض ہے۔ آپ نے تو بہت پہلے انکشاف کیا، 2000 جب ہم آج آپ نے ایک نیا ورڈ یاد کر دیا۔ جی تو اگر عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے تو 2 ماہ پہلے بہن کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تھا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، مطلب 2 ماہ پہلے۔ تو اب جا کر یہ پھر ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ان کی بہنیں کر رہی ہیں؟ میرے خیال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کوئی اس طرح ہیومن رائٹس کے نام پر دوسرے ممالک کو انوالو کر اور اپنی معصومیت اور اس طرح دکھا کر کہ ہم شاید
کوئی ریلیف حاصل کر لے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ این آر او تو نہیں چاہتے بیماری یہ کے چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کوئی ریلیف مل جائے, اور اسی لیے کچھ دن پہلے انہوں نے کئی ممالک سے رابطہ بھی کیا کہ ہمارے بھائی کو چھڑوائیں, ہمارے لیڈر کو چھڑوائیں تاکہ اس کو ریلیف ملے. مگر بات یہ ہے کہ جو نقصان, جو ڈیمیج اس ملک کو عمران خان نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا. 4 سال کی حکومت میں اس ملک کو تباہی کے اس نیچ پہ لا کے رکھ دیا ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں. آپ دیکھیں نا, اب یہ یہاں پہ حکومت بن گئی 2024 8 فروری کو الیکشن ہوئے. الیکشن صحیح ہوئے غلط ہوئے یہ مسئلہ بات کا ہے. فارم 47 48 ہو 45 ہو 50 ہو, وہ چھوڑ دیں سب چیزیں. اس ملک کے اندر 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو تباہی کا ناچ پہ. آپ نے حکومت جو بنی انہوں نے سنبھالی, پیس پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور سب نے, ایم کیو ایم وغیرہ سب نے. داخلی معاملات آپ اس ملک کے صحیح کر سکتے ہیں ود ٹائم, خارجی سے کر سکتے ہیں, اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس ملک کا جو دو آپ کو یاد ہے 2016 میں نواز شریف صاحب کی جب میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. آپ اس ملک کے اندر جتنی بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں گڈ بیڈ گورننس کے حساب سے, تو اگلی حکومت آ کے کوشش کر کے اس کو ٹھیک کرتی ہے اور ٹریک پہ لاتی ہے. 2013 میں بھی ٹریک پہ لا کے کھڑا کیا تھا, پھر یہ پروجیکٹ لا کے کھڑا کیا, بٹھایا گیا, اس کو مسلط کیا گیا اور ڈسٹربنس پیدا کی گئی. مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب فرماتے تھے, انہوں نے مجھ سے خود کہا, انہوں نے کہا 13 میں جب ہم نے حلف اٹھایا تو ہمیں آ کے ایک گروپ نے آ کے بتایا کہ سال بھر کی مہمان ہو, ہم تمہیں سال میں تمہاری چھٹی کر دیں گے. یہ مشاہد اللہ خان مرحوم صاحب نے مجھے اس وقت بتائی تھی الفاظ تو آج بار بار اسمبلی فلور پہ. اس کے بعد آپ دیکھیں اب گورنمنٹ آئی, سارا جو ملبہ 2018 سے لے کے 24 تک کا تھا وہ اب شہباز صاحب اور سب مل کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے, اس ملک میں داخلی معاملات, خارجی معاملات, بیرون ملک جتنے بھی عنصر آپ کے تھے, اکانومی, سب درست ہو سکتا ہے, اور وہ کر رہے ہیں کوشش. کس میں ہو سکتا ہے 3 سال لگے, 2 سال لگے, سب ایک پیج پہ ہو کے ملک کے لیے یکسو ہیں. صحیح. مگر جو اس ملک کے اندر اخلاقی جنازہ نکالا گیا ہے وہ آئندہ 2 نسلیں بھی پورا نہیں کر سکتی. جو عمران خان نے بد تہذیبی, بد گمانی اور شر اور فساد اس ملک میں جو پھیلایا ہے, بالکل یہ معافی کے قابل عمل نہیں ہے. ہر انسان کا اس نے تمسخرہ اڑایا, ہر ایک کا غرور اور تکبر کے ساتھ سب کو روندنا چاہتا تھا. آج وہی نظام اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ جو بیج اس نے بویا تھا, اوے کے علاوہ یہ بات نہیں کرتے تھے. اوے نواز شریف, اوے آئی جی, جی شہباز شریف, اوے زرداری, اور یہ اے سی اتارنا, ٹی وی بند کرنا, آپ کو یاد ہے ساری باتیں. اب سب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنا رونا روتے ہیں کہ اندر جیل میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, مفتی محمود صاحب, مینگل صاحب, مزاری صاحب, جتوئی صاحب اور خان عبد الولی خان, جتنے بھی لوگ تھے جیلوں میں رہے. بالکل ہمیں اچھی طرح یاد ہے. ہمیں ان کی تو ہسٹری ہے پوری. میں آپ کو نہیں, میں اس کچھ اور میرا پوائنٹ ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے گھر پہ جب کپڑے دھلنے آتے تھے تو میرے والد صاحب کی دال میں چھوٹی چھوٹی بجری ڈالی جاتی تھی. اس سے ان کا جو ہے نا ڈائریا ہوتا تھا, اور خون کی چھوٹی چھوٹی چھینٹیں لگ کے آتے تھے جب ہمیں جیل ہوتی ہے. جی, ولی خان صاحب کو جس جگہ پہ رکھا تھا کال کوٹری تھی, چھت نہیں تھی اس کے اوپر. مینگل صاحب کو جہاں رکھا تھا وہاں پہ ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے سبی کے اندر, پتہ نہیں کون سے علاقے مجھے یاد نہیں ہے, 54 52 ٹیمپریچر ہوتا. یہاں یہ کہتے ہیں سہولتیں نہیں ہیں. 38 سے 40 لاکھ روپے کا جم لگایا گیا. اس کے بعد دیسی مرغا, اپنی مرضی کے مینیو, اندر کی جو تصویر آئی ہے اس کے اندر ان کے پاس پلانیٹرز کے نٹس اور چاکلیٹ, اپنا بارز, انرجی سب رکھے ہیں وہاں پہ. اچھا, باہر کے جو پچھلے سال تصویر ایک آئی تھی اس کے اندر شیلف کے اوپر آپ دیکھیں ساری امریکن ان کے پاس نٹس رکھے. یہ کون سا جیل ہے؟ یہ تو کوئی جیل نہیں ہے. دس از لائک اے سیکنڈ ہوم. اس زمانے میں تو اے سی بھی نہیں ہوتا جو آپ بات کر رہے ہیں. اب تو ان کے پاس ساری سہولتیں, جم ہے, ایکسرسائز ہے, واک کرنے کا 6 کمرے دیے ہوئے, ٹی وی بھی ہے. یہ کون سا ٹی وی, ہر چیز موجود ہے. یہ کون سی جیل ہے؟ یہ کوئی جیل تھوڑی, یہ تو پورا گیسٹ ہاؤس اور بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے. یہ تو پنجاب گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. میں تو چیف منسٹر مریم نواز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنا ظالم آدمی کو اتنی سہولتیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جیل میں رہنا یا بنی گالہ میں ایک برابر ہے؟ بالکل, ساری سہولتیں ان کو. آپ مجھے بتائیں نا, مینیو کارڈ دیکھ کے ان کی کھانا بنایا جاتا ہے ان کی مرضی کا. وہ جیل کا کھانا تو نہیں کھاتا. یہاں زرداری صاحب نے تو
जेल के खाने खाए हैं, यहाँ मियां नवाज शरीफ ने जेल के खाने खाए हैं, मौलाना फजल रहमान ने जेल के खाने खाए, हमारे वाले साहब ने जेल के, ये क्या आसमान से उतरा है? जो मुल्क के साथ खिलवाड़ खेले, आप बिल्कुल। कहते हैं कि उनको जेल का खाना मिलना चाहिए, जो नॉर्मल कैदी हैं उनकी तरह मिलना चाहिए, जिस तरह पहले सियासी कैदियों को नॉर्मल खाने मिलते। ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ तो ज्यादती की, उसको मेंटली तौर पे टॉर्चर करके उनका कारोबार खत्म किया गया, उनको फैमिली वाइज डिस्टर्ब किया गया। यानी एक शख्स जिसने कुछ किया ही नहीं, उसके ऊपर आपने इल्जामात वो असेंबली में आके उन्होंने जेल में कहा ना कि भाई आपने हमें तो डिक्लेयर कर दिया चोर 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 करके, अब अपनी बारी पे परेशान ना होना। जुरात बहादुरी से शाहिद खकान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये तमाम ने जेल काटी है, सब ने जेल काटी है, और देखें बड़े ग्रेसफुल तरीके से काटी है अपनी। कोई देखें ना आप, उस देखें ना 2018 से लेके 24 तक एक भी एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपनी जमात से नहीं हटा, उसने अपना मौकफ नहीं तब्दील किया, कोई नहीं भागा, जेल काटी, घर खराब, घर से बेघर हुए, कारोबार खत्म किया, सब कुछ, मगर अपने उसूलों और साबिक कदमी के साथ खड़े रहे अपनी जमात के साथ। तो ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। जमहूरियत के अंदर यही चीजें, तकालीफ, उतार चढ़ाव सब होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। देखिए ना, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग थे वो ये बारहा कहते रहे कि भाई आप ये चीजें ना करें, कल आप यहाँ खड़े हैं, आज हम वहां खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। मगर सियासी जो आदमी होता है, सियासी कारकुन जो होता है, वो हमेशा डायलॉग पे यकीन रखता है। बिल्कुल। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहले दिन जब हुकूमत बनी इमरान खान की 2018 के अंदर, शहबाज साहब ने सबसे पहले तकरीर करी कि आए मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करते हैं। इस जाहिल आदमी को चाहिए था यही करता, अगर ये मुल्क के मफाद में होता तो ये खड़े होकर कहता बिल्कुल सही बात है, छोड़े सारे इख्तलाफात, पहले हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर दूसरा करना है। आखिर 2013 की जब गवर्नमेंट बनी थी, जो इससे धरने दिए थे, तो जो हादसात हुए दहशतगर्दी की हुआ, तो मियां नवाज शरीफ ने इसको फोन करके एपीसी में भी बुलाया। बिल्कुल, मुल्क के लिए ना, मुल्क पहले है, अशखास, शख्सियात, पार्टी सब बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान है, उससे पहले कुछ नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हमारी क्या शनाख्त है? नहीं तो ये आपके बड़े अच्छे रवाबत रहे, एक बुजुर्गों वाला भी ताल्लुक रहा महमूद खान नचकज़ई साहब से, आज भी है। महमूद खान नचकज़ई साहब ने फ़ौज से मुतल्लिक बयान दिया कि ये 4 ज़िलों की एक फ़ौज है, तो क्या ये मुनासिब रवैया? देखिए ना, महमूद खान नचकज़ई साहब का उसका जो बयान है, मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ कि मुझे उस पर तबसरा करना चाहिए। लेकिन वो अपोजिशन लीडर तो है ना, नहीं, उनको ये बयान एक इंटरनेशनली अच्छी चीज़ तो नहीं उस बात पे कोई मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता, मगर मैं दुनिया के अंदर इंटरनेशनली, महमूद खान साहब तो बलूचिस्तान के नुमाइंदगी करते हैं, एक शहर की ना, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी तो नहीं करते। लेकिन अभी तो वो इस वक्त वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अपोजिशन लीडर हैं, जमात के लीडर हैं, और अपोजिशन के भी लीडर बने हुए हैं। मसला ये कि हमें किसी आदमी की पार्लियामेंट से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमारी फौज 4 जिले की है, 6 जिले की है। दुनिया के अंदर वो तो पाकिस्तान से बाहर इंडिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, कतर और मलेशिया और तुर्की और प्लस चाइना, वो अच्छी तरह जानते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं हर प्लेटफॉर्म पर कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उसके मुकाबले में मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। हत्ता के CIA और FBI तक पेंटागन में जिक्र करते रहे, अपनी किताबों में हवाले देते रहे कि ISI के मुकाबले में अब तक हम अपनी तंजीम को उस तरह मुतहरिक नहीं कर सके जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। बिल्कुल ऐसा। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को या हमारे इदारे को ये कोई चैलेंज करे, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका काम बॉर्डर और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब खुदा न खासा मुल्क के ऊपर कोई भी चीज इस तरह रूनुमा होती है और उसके अंदर बॉर्डर के ऊपर तकालीफ होती है, तो हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स अपना जो किरदार और जिस चीज के लिए वो रखे हैं वो अपना भरपूर अदा करते हैं। तो महमूद खान नचकज़ई, मतलब वो तो चलो कर रहे हैं, PTI खुद कहाँ है? पार्टी के तमाम मरकजी पार्लिमानी ओहदे तो महमूद खान नचकज़ई और नासिर अब्बास के पास है, तो PTI के लोग कहाँ? देखिए ना, आप ये देखें, वो कहते हैं मैंने 20 साल जद्दोजहद की। 20 साल जद्दोजहद करने के बाद उनके पास लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं था। 20 साल जद्दोजहद करने के बाद उनके पास पार्टी चलाने के लिए कोई सेकंड लीडरशिप नहीं थी। अब देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, नासिर अब्बास की तो कोई जद्दोजहद नहीं है जो इसके, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, ऐसे ही तो मरियम नवाज, शहबाज साहब, इन लोगों ने
خیر مریم نواز صاحبہ نے چلائی پارٹی اور اس کو متحرک کیا, اس کو گرنے نہیں دیا اور بھرپور طریقے سے چلائی انہوں نے. اس کے علاوہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے, بلاول صاحب ایکٹیو تھے. بلاول صاحب نے حتیٰ یہ کہا کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ مجھے کبھی تو آصفہ بیک اپ میں جماعت چلائے گی. جماعت کو یہ لوگوں کو یعنی یہ امید ہونی چاہیے نا کہ بھئی اگر ہماری لیڈرشپ کوئی ٹربل میں ہے تو سیکنڈ لیڈرشپ ان کو قیادت کو آگے لے کے چلتی ہے اور وہ ایک پالیسی کے حساب سے چلتی ہے. یہاں تو عالم یہ کہ یہ ہیں جو ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو گنڈا پور تھا, اس کے علاوہ پھر اب یہ اس کو لا کے بٹھایا. یہ بھی دونوں غیر سنجیدہ صوبے ہیں, صوبے کے وزرائے اعلیٰ رکھیں. آپ کی دیکھیں نا کہ سرفراز بگٹی بلوچستان کے اندر جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, وہ اس سے لوگوں کو شاید اختلاف بھی ہو, مگر میں یہ سمجھتا ہوں ایک کم ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے بھرپور اپنی پروگریس شو کی ہے. میں تو کہتا ہوں وہ مراد علی شاہ سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب اور سہیل آفریدی, یہ دونوں جو ہے نا یہ ڈفرز زونز میں رہتے ہیں, ڈفرز ہیں بالکل. انہوں نے اپنے صوبوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس پولیٹیکل ورکر جنریٹ ہو کر بہترین پولیٹیکل ورکر موجود ہیں. بہت ہیں, شرجیل میمن ہے, ناصر شاہ ہے, بہت اس اسمبلی کے اندر ان کے پاس نئے نوجوان قیادت بھی ہے, اچھے لوگ بھی ہیں. مگر بارہا مجھے نہیں پتا وہ ایسی کیا چیز ہے جو مراد علی شاہ کو جو ہے سیکنڈ تھرڈ ٹرم تک برداشت کیا. 17 سال کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے, جو کراچی شہر تو کیا صوبے سندھ تک میں کہیں ڈیلیور نہیں کر سکی اور اب تک نہیں کر پا رہی ہے. سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے کیوں گالیاں دینا شروع ہو گئے 3 مہینے بعد؟ یہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف جو ایک فین کلب جس کو میں کہتا ہوں, کچھ سیاسی جماعت تو نہیں ہے, ظاہر ہے نابالغ بچوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے. انہوں نے کوئی ایسا ایک کام نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کے پی کے صوبے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے خود کے ورکر کہیں کہ ہمیں اب ہماری حکومت سے ریلیف ملا ہوا. اب یہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا صحت کارڈ, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ فوڈ کارڈ, دوسرے میڈیکل کارڈ, صحت کارڈ میاں نواز شریف کا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو ان کی خود کا کیا دیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. 4.5 سال انہوں نے کیا کیا؟ ان کی تختی ہے ضرور. 4 سال انہوں نے یہ کیا کہ وہ بھی چور یہ بھی چور, اور ہم جو ہے نا بالکل نیک پارسا لوگ ہیں اور ہماری جو ہے نا ٹوپی اور تسبیح کی دکان ہے. یہ نہیں بتایا کبھی کہ گوگی کیا کرتا رہا اور ان کے ہواری کیا کرتے رہے. چیف منسٹر ایکس پنجاب عثمان بزدار صاحب کیا کھلواڑ پورے صوبے کے ساتھ کیا. اب وہ 4 سال رہے, 2 سال آپ مریم کے لگا لیں, اس سے پہلے 4-5 سال آپ شہباز صاحب کے لگا لیں. ایڈ سبٹریکٹ کر کے دیکھ لیں کیا رزلٹ آتا ہے. مریم سرکار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پنجاب میں؟ میرے خیال سے مریم نواز کو یہ, کیونکہ آپ نے پی ڈی ایم کے دور میں بڑا اچھا کام کیا ہے, پورے 3-4 سال گزرے ہیں, بالکل آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. بالکل وہ بہنوں کی طرح ہیں اور بالکل بڑا احترام ہے ان کا. میرا سیاست سے ہٹ کر بھی میرا ان کے ساتھ بڑی ایک محبت کا بہنوں والا رشتہ ہے. انہوں نے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا 2 سال 2.5 سال جو پنجاب میں, یہ آپ نے مریم نواز کو 40-45% دیکھا. اچھا, یہ ابھی انہوں نے اپنی پوری ابھی باقی جوہر دکھانے انہوں نے, یہ آپ نے اس لیے بیکاز آپ لوگ ان کے مزاج کو بھی سمجھ, یہ 40-45%. اچھا, یہ آپ کو جب یہ 1.5 سال اور گزرے گا پھر آپ کو نظر آئیں گی چیزیں, بیکاز شی از ویری کمپوزڈ. مطلب انشاءاللہ جب 3 سال اور پورے ہوں گے, 5 سال ہوں گے, ایک نیا پنجاب پیرس کے قریب پہنچ جائے گا. بالکل آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ اور نئی چیز فیل ہوگی اتر کے لاہور نہیں پورے پنجاب میں. دیکھیں نا اس سے پہلے ٹیگ لگتا تھا کہ جو بھی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ صرف لاہور میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. یہ تو چیف منسٹر مریم نواز نے آ کر اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا اور ختم کیا کہ میں چیف منسٹر ہوں اور پوری ڈیولپمنٹ پورے صوبے میں کروں گی. جو آپ ڈیولپمنٹ اور یہ جو ان کی آپ کوالٹیز اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ 40-45% ہے. ابھی آپ کو 60% باقی ہے اور میرے اندازے سے وہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئیں گی. شی از ویری کمپوز, شی از ویری فرم, پلس شی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. ایون کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی مریم نواز اور شہباز صاحب تو مینو بھی پیچھے چھڑ گئے. جی دیکھیں نا اس لیے کیونکہ ٹھیک ہے شی واز بورن وتھ گرومنگ وہیں سے. میاں نواز شریف کے بغیر تو نواز شریف نہیں, نواز شریف از برانڈ, اور برانڈ جو ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ لوگوں کو, تو یہ
ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. بالکل. تو جب 80s آج میں بھی وہ آئے, سرپرستی تو انہیں کی ہے, اس کے بغیر ہو بھی نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. 80s کے اندر جب میاں نواز شریف آئے تو انہوں نے جو انفراسٹرکچر پنجاب میں کیا, دکھایا, اس کے بعد ہی سارا ہوا نا. اس سے پہلے تو ڈیولپمنٹس نہیں ہوتی تھی اتنی, ایسے ہی جو آتے تھے حکومتوں میں وہ نہیں ہوتے تھے. 80s میں جو وہ آئے, اب انہوں نے حکومت کا حصہ بنے, آئی تھنک فائنانس میں آئے تھے یا پتہ نہیں ہاں جی ہاں فائنانس منسٹر. فائنانس منسٹر. اس کے بعد سے انہوں نے سارا شروع کیا. بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کی, تو پی ایم ایل این نے اپنا کانسیپٹ آف تھیوری سیاست کو جہاں کنورٹ 16 کیا میں انہوں نے روکا, ڈیولپمنٹ ادھر سے آگے سٹارٹ کیا. ہاں, اپنی سیاست اپنی جگہ رکھی, مگر لوگوں کو کنوینئنس کے لیے انہوں نے ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر پہ ترجیح دی, اور اسی لیے انہوں نے اپنی آپ کہنے کا مقصد ہے کہ مریم کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں کسی اور اس وقت تو کوئی بھی نہیں بنتا, کسی اور صوبے سے نہیں بنتا, کوئی نہیں بنتا جی. اور دیکھیں نا آپ, اس سی سی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم بنا, لوگ اس سے اختلاف کرتے کہ یہ غلط ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. آپ کو پتہ ہے نا, چند کرائے کے لبرلز فوراً اندر دوڑ جاتے ہیں کہ جی یہ بڑے انسانی حقوق کی پالمانی, مگر آپ یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ جو بدماش, جو گینگز مظلوم لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں, چھوٹی بچیوں کو ریپ کرتے ہیں اور غلط اقدام کرتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, بھتہ خوری کرتے ہیں, ان کا انجام یہی ہونا چاہیے. ایکچولی وے آف ٹو رن دا پروونس یہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو مجھے نظر آتا ہے, دیکھیں, اور پھر فیصلے بڑے اچھے کیے چیف منسٹر نے, اپنے مریم نے, کہ جو ٹیم جو ہے یوتھ سیٹ کی ساتھ اپنے بڑی نہیں, ٹیم میرے خیال سے ٹیم مریم بی بی کی کوئی ایسی ٹیم کوئی خاص نہیں ہے, تو اپنا ویژن ہے, اپنا ان کا خیال خود ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کی سرپرستی نہیں, سرپرستی نہیں ہے, پورا ان کا انفلوئنس ہے. she will follow her father's footstep. Each and everything she will pursue and implement as her father will design. اچھا, یہ پورا ڈیزائن جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب پورا ان کا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مریم کی کوئی ٹیم ہے اور وہ بڑا پورٹریٹ کر کے کوئی ذرا کچھ بھی نہیں ہے. جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک برین ہوتا ہے. تو برین ٹوٹلی میاں نواز شریف صاحب اینڈ she will follow her footsteps. ڈیلی بیسس آپ یہ دیکھیں نا ان کے, آپ ابھی فیصلہ کن دیکھیں نا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی جو داتا صاحب پہ گٹر کا جو مین ہول کا جو ہوا, اس کے اندر انہوں نے بیٹھ کے, اس سے پہلے جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ ڈسمس کر دیتے تھے, نکال دیتے تھے, بالکل ایسا, مگر یہاں ہیئرنگ لائیو چلائی گئی ٹی وی کے اوپر, سب پوری قوم کو بتایا, سب کو بتایا گیا کہ یہ ایڈمنسٹریشن اس طرح چلتی, یہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لا کے رکھا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں ذمہ دار ہوں, مگر میں ساتھ جو میرے لوگ اٹیچ ہیں وہ ذمہ دار ہیں, تو میں ان کے ساتھ یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اور میں اس کو ڈسمس بھی کروں گی. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, تو اگر اتنی اچھی گورننس ہے تو پھر آپ کے خیال میں صوبے بننے چاہیے. صوبے بننے کا تو ایک پروجیکٹ ایسا ہے نا کہ جو یہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اس کو مشکل نہیں ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں نا, اگر 100 میں سے یہ ایک الگ بحث ہے. اس وقت جو لوگ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں نا, وہ بیسیکلی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, ذاتی مفادات. دیکھیں نا, آپ سب کو پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا کہ ہم پنجاب کا الگ صوبہ بنائیں گے. ان کی 2/3 میجورٹی تھی پنجاب میں, بنا لیتے, کیوں نہیں بنایا, پھر کہا ہم ہزارے کا بنائیں گے. یہ غلط طریقہ ہے, آپ لوگوں کو بدظن کرتے ہیں ان اقدامات سے, جھوٹے وعدے کر کے. تو پنجاب گورنمنٹ کا ابھی اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ فرم ڈیسیجنز لیے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے. اب جیسے میں اختلاف رکھتا ہوں بسنت سے اس وجہ سے کہ اس میں آپ کو پتہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں. گلے کا عمران خان کی بہن نے بھی بنائی, نہیں وہ تو بنائی, فواد چودھری نے بنائی. میں آپ کو وہ انہوں نے جب بنائی وہ تو اپنی جگہ ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اس کو مینیج کیا گیا. بالکل لا اینڈ آرڈر پورا اس کا ڈسپلن رکھا, ریموٹ پہ رکھا گیا کہ 12 بجے کھلے گی تو 12:01 پہ شروع. عوام کو ڈر جب یہ کہا کہ 5 بجے بند ہوگی تو 5 بجے بند ہوئی, 4 بجے کھولنا ہے تو 4 بجے کھلا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا, اٹ گوز دا کریڈٹ, اور الحمدللہ کوئی بڑا سانحہ نہیں الحمدللہ نہیں ہوا, ایک آدھ وہ ہو گیا اتنے بڑے, اس میں وہ بھی اپنی کوتاہی کسی فرد کی, مگر بجلی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے, شی بیسکلی ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب شی ایجوکیٹڈ دا پیپل کہ یہ تھیوری ہے, اس طرح یہ کام ہونا ہے. تو لوگوں نے بھی اس کو رسپانس اسی طرح دیا, بک کے اندر رہتے ہوئے آپ سب کچھ اس کو رسپانس دیا کہ بھئی یہ میرا پروجیکٹ ہے, میں یہ کروں گی,
ٹھیک ہے اس میں مجھے ہرڈلز ہیں مگر آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے اور میں اس طرح کروں. نہیں عوام نے ساتھ دیا, رپلائی دیا نا لوگوں بہت نے, خوش ساتھ نہیں دیا لوگوں نے, اس کا ریاکشن یہی ہے کہ رپلائی کیا کہ وی آر وتھ یو. بالکل ایسے ساتھ دینا تو یہ نا کہ آئے ہنگامہ ہلہ گلا کیا اور چلے گئے. لوگوں نے رپلائی کیا ان کو کہ نو, جو آپ نے سیٹ کیا ٹرینڈ وہ ہم اس کو فالو کریں گے. بالکل. تو دس از اے رپلائی وچ یو نیڈ. اب سب سے دیکھیں نا, اب یہ چاہیے تو یہ تھا کہ بے شرم انسان مراد علی شاہ کو چاہیے تھا کوئٹہ جاتا, سہیل آفریدی کو خان جیل سے فرصت ہو اپنے شعبہ کے لیے نہیں جاتا, پشاور میں نہیں جاتا, وہاں نہیں کوئٹہ گیا. کہاں جاتا, وہ تو اپنے جنازے نہیں اب پڑھتا. یہ جو سٹیپ ہوا میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ مریم نواز جو ہے آپ نے وہ کیا جب وہ چادر پہنائی, یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے. کہنے کو یہ اچھا سائن تھا, کوئی ایسا لوگ یہ کہتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے, کہنے کو تو یہ چھوٹی سی چیز ہے مگر ایک گیسچر ہے, ایک عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پنجاب کی چیف منسٹر ہوں, میرا کیا کام ہے اس میں جانے کا, مگر انہوں نے یہ کام ہے پاکستان کا. بالکل ایسے ہے, بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے بالکل ایسے اور تا قیامت رہے گا. مگر اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب نے چیف منسٹر وہاں اٹھ کے گئیں, وہاں جا کے ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا اور ان کو کہا کہ میرے لیے جو آپ اقدامات میرے ذمے لگائیں گے میں اس کو آپ کے لیے پرووائڈ کروں. ساتھ ہیں, آپ کو ہیلی کاپٹرز چاہیے, آپ کو ایمبولینس چاہیے, نفری چاہیے, فنڈز چاہیے, جو چیز بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا سائن, یہی طریقہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر. ڈیموکریسی کی جو سٹرکچر ہے, آپ کی بات صحیح ہے, مراد علی شاہ کو بھی جانا چاہیے تھا, دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی کا سٹرکچر ہے نا, اس کی بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ کے اختلاف اپنی جگہ رہیں مگر جب آپ کے ملک کے اوپر بات آئے تو سب چیزیں پیچھے کر پاکستان کی طرف بڑھنا چاہیے. وفاق کو کیسے دیکھ رہی ہیں, کمپنی کیسی جا رہی ہے وفاق کی؟ لیکن یہ تو ایک عجیب سی بات ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ, پوری دنیا کا کانسیپٹ یہی ہے. نہیں کیا پاکستان کیا امریکہ کے اندر جو حکومت ہے وہ اور پینٹاگون ایک پیج پہ نہیں ہے؟ دنیا کے اندر جہاں بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ چلتی نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ. سازشیں اندر سے ہی ہوتی ہیں. جی سازشیں تو دیکھیں نا, سازشیں تو اس طرح ہوتی ہیں نا کہ آپ 2/3 میجورٹی لے کے آئیں اور آپ کو گھر بھیج دیا جائے. میاں ناشی صاحب کو جی 2 دفعہ. ہاں جی. تو یہ سازشوں کو روکنے کے لیے حکومت کو بھی آگے شاید کھلنی چاہیے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا. دیکھیں یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے, آپ اس کو باریک میں مائکرو مینجمنٹ کریں نا اگر, تو اتنا نقصان ہوا ہے 4 سال میں 2018 کے بعد. اس کا شگاف پورا کرتے کرتے اس کو ٹریک پہ, اسٹریٹ ٹریک پہ اور پیتھ پہ لانے میں ایک ٹائم لگ گیا. آپ صرف ایک چیز کو نوٹ کر لیں, کون سا ذمہ دار پرائم منسٹر کسی ملک میں جا کر یہ کہے میں پاکستان ہوں, مجھے شرم آتی ہے, پاکستان جو ہے نا دہشت گردوں کو ٹرین کرتا تھا. یہ کس کے الفاظ تھے؟ عمران خان کہتا رہا, جس طرح سرور خان نے پی آئی اے کا بیڑا گرک کیا, آج وہی پی آئی اے. اور مجھے دیکھیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پر ان کی کوئی پکڑائی نہیں ہے. سرور خان شوڈ بی بیہائنڈ دا بارز, اور وہ ثاقب نثار شوڈ بی بیہائنڈ دا بارز. جو ڈیمیج اس ملک کے اندر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیا ہے وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تو 47-45 کا رونا رو رہے ہیں, ہم بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے, ہمیں بھی پتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مگر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مگر فارم 47 کی بات کرتے ہیں, اور جو RTS بٹھایا آپ کے 4 سال پہ وہ کیا تھا؟ وہ جو 100 کچھ سیٹیں بنتی تھی PMLN کی اور 70 سے ابو سیٹیں بنتی تھی پیپلز پارٹی کی, ان کو 70 پہ کھڑا کیا گیا, 60 پہ کھڑا کیا, ان کو 80 پہ 60 پہ. یہ تماشا اس ملک کے اندر ہوا ہے. اور وہ لوگ اب آج پوچھ رہے ہیں کہ ان کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس طرح آگے. بس یہ ایک مجھے تو پورا کامل یقین ہے پاکستان کو, جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ کچھ نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن جس طرح سفارتی محاذ پر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں فیلڈ مارشل پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور جی اور میں یہ سمجھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل. فورن آفس جس طرح ہمارا ڈی ایکٹیویٹڈ تھا, فورن آفس کی کوئی سہ نہیں تھی, کوئی پوچھتا نہیں تھا, آج اسی فورن آفس کی جو ویلیو ہے
پوری دنیا واقف ہے اس سے. بالکل ایسے ہی. جہاں بھی خطے میں کہیں کوئی بھی پرامن کہیں بھی بد امنی پھیلتی ہے بالکل فوراً ہمارا فوراً آفس ایکٹیویٹ ہے. آدھے سے زیادہ کام تو اسحاق ڈار صاحب جی جی بالکل اسحاق ڈار صاحب مصروفیت اتنی ہوتی ہے اور وہ جی جی ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں تو دونوں عہدوں کو وہ کیش کرتے ہوئے ہی از اے ورکہولک اینڈ ہی ڈز دا ورک آنیسٹی سے اپنا کام کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے مگر ٹائم لگے گا. میں نہیں سمجھتا ابھی وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. ابھی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. میرے خیال سے 1.5 سال کے اندر چیزیں ابھر کے آئیں گی. بہت سارے ادارے بن گئے ہیں اس طریقے سے. دیکھیں نا یہ بوجھ ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. 2018 جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن رہی تھی, میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کرائیں, چھوڑ دیں, بوجھ نہیں اٹھانا ہے, یہ ان کا بوجھ ہے. مگر پھر شہباز صاحب انٹرم جو بنایا ان کو بنے, اس دوران میں بھی جو بہتری کر سکتے تھے کی کوشش کی, ہوا نہیں. مگر دیکھیں نا اب دوسرے کا لگایا ہوا بوجھ اپنے اوپر لے لیا, اپنے بول لیا. ابھی بھی یہ وہی بوجھ ہے عمران خان کا. وہی عمران خان جب نکلے ادھر سے آئینی طریقے سے ان کو اسمبلی سے فارغ کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, لیکن آج الحمدللہ پاکستان کے لیے دیکھیں میں فرم لوگوں کو بلیو کرنا چاہیے. پاکستان کو جنہوں نے بھی نقصان پہنچائے گا نا, جو بھی وہ خود ختم ہو جائے گا. اس لیے کامل ایمان ہونا چاہیے. ایک پاکستانی کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ملک 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا ہے. اگلے دن فیلڈ مارشل صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کہ یہ بنا بھی کلمے کی بنیاد پر ہے, اور یہ 2 ہی ریاستیں دنیا میں بنی ہیں بالکل جو اس دن بنی ہیں, ایک وہ طیبہ اور ایک پاکستان. اور لوگ یہ بھی جو ہے نا, جو میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی والے یہ یوتھیولوجی اپنی بتاتے ہیں نا کہ آرمی چیف, تو میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ آرمی چیف جو ہے نا, نہ یہ ضیاء الحق ہے, نہ یہ مشرف ہے, نہ یہ راحیل شریف ہے, نہ یہ باجوہ ہے, بالکل نہ یہ کیانی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا ذہین اور بہادر آرمی چیف پہلے نہیں آیا؟ نہیں ذہین اور بہادر کیوں نہیں, ہی براٹ سم, میرے جہاں تک ہے آئی تھنک ہی گاٹ سم گڈ لک. ایک تو حافظ قرآن بھی ہے سینے میں قرآن ہے, ہاں تو گڈ لک ہوئی ایک دم. یعنی جو 25-30 سال سے فوج کا جو مورل تھوڑا سا ڈاؤن تھا, ساری چیزوں کا اکٹھا ہو جانا, انہوں نے اس کو بوسٹ مل گیا اور بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا. یعنی کوئی یہ کہنا بڑا آسان ہے, ہاں ابھی ہمارے ملک میں جنگ ہو گئی ہے. قوم کی آپ دیکھیں نا, لوگوں کی کس طرح یکسو ہو کے کھڑی تھی, اور آپ ہماری قوم کو دیکھیں کتنی بے فکر تھی. کیا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جنگ ہو رہی ہے اور لوگ باہر ڈھابوں میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے, باہر بیٹھ کے چائے پی رہے تھے, صبح لوگ دیکھ کے ناشتے کر رہے تھے, اور جنگ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہاں مریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, پاکستان ہے, ٹھیک ہے. پیپل ور بیہائنڈ دا, اتنا ویسے یقین تھا. بالکل لوگ فورس دیکھیں نا, فوج جنگ جب تک جیت سکتی ہے مگر اس طرح نہیں جیت سکتی جب قوم پیچھے نہ ہو. تو قوم نے پورا پش دیا ہوا تھا اپنی فوج کو, ہم ساتھ ہیں بس. تو پھر اللہ تعالیٰ راستے خود کھولتا ہے, مسبب الاسباب ہے, وہ کسی کو پیچھے نہیں رہنے دیتا. پھر جب نیت اچھی ہو سب کام اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے, کوئی ایسی وہ نہیں ہے. مگر لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ ملک ہے نا, یہ کوئی نارمل, یہ کوئی عام ملک نہیں ہے. فوجی عدالت میں عمران خان کو سزا ہوگی آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی, میرے خیال سے تو ہر عدالت سے انٹرنیشنلی طور پہ سزا ہونی چاہیے. اچھا, جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتا, ایک آدمی ہے نارمل آدمی, کوئی بھی نارمل آدمی, اس کی شادی ہوئی, اس کی بیٹی ہوئی, اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوتی. ایک بیٹی جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے رحمت بنایا کے بھیجا آپ کے پاس, بالکل اس سے بڑی تو رحمت نہیں ہو سکتی نا کوئی. وہ رحمت جو ہے ایک ذہنی مریض کے لیے زحمت بنی ہوئی کہ اس کو اون نہیں کر سکتا. اس سے بڑی تکلیف دہ عمل انسان کے لیے کیا ہوگا؟ بالکل ایسے. بھئی آپ اتنے بڑے سچے ہیں نا, جو مینار پاکستان پہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا نا میں اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. چلیں آپ کے ساتھ ایک ہو گیا واقعہ, آپ کی ایک آپ نے غلط عمل سے آپ کی ایک بیٹی ہو گئی, تو آپ لوگوں کو بتائیں, اپنی قوم کر لیں اس کو, اور اس کو ایکسیپٹ کریں. نادرہ میں جہاں سلیمان اور قاسم ہے وہاں ٹیرین کا نام بھی ایڈ کریں اور دلیر بنے. الٹا دنیا آپ کو کہے گی کہ یار یہ ایک سچا لیڈر. بالکل, تو آپ کریں. مگر جو آدمی اپنی بچی کو اون نہیں کر سکتا. اچھا یوتھ یہ بھی دیکھیں نا کیسے بے حس ہیں,
وہ اتنی ان کو شرم نہیں آتی, کہتے ہیں چلو بھائی عمران خان آن نہیں کرتا تو کوئی چچے بھتیجے آ گئے, ماموں آ جائے کہ بھائی ہم اپنی بانجی کو آن کر لیتے ہیں, کوئی ایم این اے, کوئی پی ٹی آئی کا کوئی گورنر, کوئی چیف منسٹر کھڑا ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے خان کا جو بھی مسئلہ تھا مگر ہم اس کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں تو رکھ لیں بھائی, مگر کوئی وہ بھی نہیں بنا. وہ بھی کوئی اس سے, اس کا مطلب ہے کہ مخلص نہیں ہے نا, وہ بس اپنے یہ اولاد سے بڑھ کے تو بھائی جان کچھ نہیں ہے دنیا میں. ایک ماں باپ کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کے کوئی نہ, اور وہ بھی بیٹی جو رحمت ہوتی ہے, اور بیٹیوں سے تو اللہ گھر کے اندر رونقیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے اس کے وہ گھر سونے ہوتے ہیں جہاں بیٹیاں نہ ہوں. بے شک. تو آپ پی ڈی ایم میں بہت ایکٹیو تھے, مطلب آپ سرکردہ رہنماؤں میں تھے, جی, جو انفارمیشن کا بھی چارج آپ کے پاس میں اور مریم نواز جو ہیں, ہم واحد دو لوگ ہیں جنہوں نے کوئی جلسہ, کوئی مظاہرہ اور کوئی ریلی ہم نے نہیں چھوڑی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چلے وہ تو وزیر اعلیٰ اور اپنا بڑا اچھا, نہیں وہ اچھا کام کریں, میں ان کو پوری سپورٹ کرتا ہوں. پورے پاکستان میں پنجاب کا نام ہے اور پوری دنیا پنجاب کو مان رہی ہے. آپ کیوں ایک سائیڈ پر ہیں, اور کچھ آپ یا حکومت کی طرف سے کوئی نہیں, میں 4.5 سال اس میں رہا, پی ڈی ایم میں آپ رہے ہیں, پی ڈی ایم حکومت میں بھی آپ کو وزیر اعظم صاحب نے آپ کو عہدہ دیا تھا. مگر میں اس دفعہ جو ہے ذرا, ایک تو میں جب الیکشن ہو گئے اور پھر 8 فروری کے بعد, اس کے بعد میں کوئی 1-1.5 مہینہ اپنی چیزیں, میں نے کوئی 7-8 مہینے تک اپنی چیزوں کو سمیٹ رہا تھا جو پیچھے بیک لاگ. آپ اپنی مرضی سے سائیڈ پر ہیں؟ ہاں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل. میں شہباز صاحب سے, آپ ایک پیج پہ ہیں. ہاں, ایک پیج پہ میں ہوں کہ جتنے اچھے اقدام ہیں میں اس کو پوری سپورٹ کرتا ہوں. میں ملاقات بھی کی ہے, میں نے وزیر اعظم صاحب سے 3 ملاقاتیں کی ہیں میں نے. ہاں, میری ان سے اچھی ملاقات رہی ہے, اور میری سب سے فون پہ رابطہ رہتا ہے, بات چیت رہتی ہے, کوئی ایسا وہ نہیں. میں کسی صورت میں بھی اس حصے کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا یا ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو میرے ذہن میں, میری نظر میں الطاف حسین اور عمران خان دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. اچھا, بالکل دونوں کا ذہن. اور میری تقریر, جی میں نے ایک تقریر کی تھی کہ 3 آدمی ایک ہی نیچر کے ہیں, فاسسٹ, عمران خان, نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا, تینوں فاسسٹ ہیں. آپ دیکھ لیجئے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ نہیں آئے گا الیکشن میں, اور اس کا گراف بہت نیچے. ہاں بالکل نہیں صدر ہے ابھی وہ, بالکل نہیں آئے گا وہ. اچھا, تینوں, مودی بھی انشاءاللہ, میری دعا ہے نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, بہت آپ اچھی کہہ رہے بات ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں آئے, بہت اچھی بات ہے, مگر جو ایکسٹریمزم ہے نا جس کے لیے, حالانکہ آپ کے جو عمران خان تھے وہ تو بڑا لائک کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ آئے گا تو میں باہر آ جاؤں گا. اس ملک میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت کرنے کی ہے وہ ہے ایکسٹریمزم, اور اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو. اس کو جتنی جلدی آپ سیریس لیں گے اتنا اس ملک کا فائدہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ میرے خیال سے اپنی جو ان کی جماعت کی مصروفیات ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھتا رہتا ہوں میں, اکثر میری ملاقات بھی ہوئی ہے کافی دفعہ, ان سے ملتا رہتا ہوں. اپنے جلسے اور اپنے پروگرامس وہ کر رہے ہیں اپنی جماعت. سیاسی محاذ پر وہ بڑی ہے خاموش ہے کافی ٹائم, اپوزیشن میں ہے. شہباز صاحب کے ساتھ کوئی ان کا کوئی اپوزیشن تعلق نبھا رہے ہیں, یا نواز شریف صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے سب کا. دیکھیں نا, یہ سب سے اچھی بات ہے نا, گریس ہے, کہ گریس سے مطلب یہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی والا کیڑا نہیں ہے. اب میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں, بیٹھ کہیں ہو, تو وہ اگر گورنمنٹ میں اور میں اگر گورنمنٹ میں نہیں ہوں تو ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں, احترام کا رشتہ ہے. ہم ان کے گھر جاتے ہیں, وہ ہمیں دروازے تک چھوڑتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو دروازے تک چھوڑتے ہیں. یہ اس جاہل آدمی کی طرح بد اخلاق تھوڑی ہیں. وہ کلچر کم از کم ابھی دبا ہے. اس نے تو, میں وہ کہہ رہا ہوں, آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے آپ کو کہا کہ سب ڈیمیج پورے ہو جائیں گے. جو اخلاقیات کا جنازہ عمران خان نے نکالا ہے نا اس ملک کے اندر, وہ بھی ٹائم لگے گا, اس کو پورا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں بارہا زور دیتا ہوں حکومت پاکستان کو, اسٹیبلشمنٹ کو, تمام وزراء اعلیٰ کو, کہ اس ملک کی جڑ سے ایکسٹریمزم کا خاتمہ کریں. بہت ضروری نقطہ ہے. آنے والے وقت میں یہ ایکسٹریمزم ہمیں نقصان دہ ہوگا, چاہے وہ انتہا پسندی سیاسی ہو یا جب وہ انتہا پسندی مذہبی ہو یا کسی بھی نوعیت کی ہو. اس کے اوپر روک تھام کرنے کے لیے سختی سے لاز بنانے چاہیے. اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کیونکہ اب ہم جس لیول پہ ریاستی طور پہ, حکومتی طور پہ, دنیا کے اندر, انٹرنیشنل زون کے اندر ہم
اپنے آپ کو ہم نے فریم ورک میں اندر آ گئے ہیں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور ویسٹ کے جتنے بھی سربراہ ہیں، ترکی ہے، چائنا ہے، مڈل ایسٹ کے ہیں، وہ آرمی کا بھی ذکر ہماری کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں، شہباز صاحب کا بھی کرتے ہیں، آرمی چیف کا بھی کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں. تو اس ڈیولپمنٹ میں جب ہم انٹرنیشنل فریم میں ہم 25 سال کے بعد آئے ہیں، یعنی میاں نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا نا کہ ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے، ٹھیک ہے، بالکل 2030 کا 25 کا انہوں نے نعرہ تو وہ اب شروع ہوا ہے اس زون میں ہم جا چکے ہیں. اب اگر وہ ان کی گورنمنٹ اس وقت نہیں ہٹاتے تو آج ہماری جا پوزیشن چکے ہوتے. نہیں ہماری پوزیشن بہت آگے ہوتی. بالکل ایسے ہی. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے وہ الفاظ جو ہے نا اس کے نقصان میں ان کو اس کا نقصان اس کا خمیازہ بھگتا ہے. وہ جو انہوں نے انہوں نے جو آخری اپنا جو کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال آئی ایم ایف کو خداحافظ کہیں گے، گڈ بائی آئی ایم ایف، وہ بس بڑی اچھی باتیں کی آپ نے. آپ کا تعلق کراچی سے ہے. جی تو سندھ کے اوپر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو سندھ کا گورنر ہے وہ چونکہ جب حکومت بنی تھی تو وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا تھا، تو اب تک وہ تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ یہ میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون کا کوٹا ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، مگر شاید مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ الائے ہے تو انہوں نے وہ اس کو اویل کیا ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ ان کو چینج کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بدلیں گے؟ بالکل بدلنا چاہیے. اور اگر بدلیں گے تو کون سے نام ہے جو مسلم لیگ نون کے پاس جو یہ میں نہیں، مجھے اس کا نہیں ہے مسلم لیگ نون کی، کیونکہ آپ کراچی سے تعلق ہے، آپ کے تمام سے روابط ہیں، تو کوئی ایسے نام ہوں گے جو مسلم لیگ نون کے پاس جو آپ کے سامنے؟ یہ تو پی ایم ایل این کا ایک اسٹرکچر ہے تنظیمی نا، تو میں اس کے بارے میں انٹرفیئر کر کے کوئی رائے دے سکتا. بالکل صحیح ہے. مگر یہ کہ ان کا سندھ کے اندر جو گورنر جو بھی آئے وہ اپنا کام کرے، مگر سندھ حکومت جو ہے اس کو چاہیے، میری ریکویسٹ ہے ان کی لیڈرشپ سے بھی کہ فوری طور پر اس گل پلازا کے واقعے کے بعد اور سوریج کی گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے اموات کے بعد ٹینکر کے ہٹ کرنے سے جو امواتیں ہوئی ہیں، وہ تو آج بھی چل رہا ہے. مراد علی شاہ کو گریسفلی خود اس کو شرم آنی چاہیے، گریسفلی سٹیپ ڈاؤن کر جائے اور کسی دوسرے کو موقع پولیٹیکل ورکر کو جو پیپلز پارٹی جس کو چوز کرے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بہترین وہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہ کرے، مگر بہرحال اس کو چینج کرنی چاہیے. میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف سے سیکھ لیں کوئی کام. بالکل سیکھنے کی ضرورت بھی ہے، کوئی وہاں سے سیکھ لیں، کسی وزیر سے سیکھ لیں. بس یہ ایک بدقسمتی رہی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے مگر افسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے پورا پاکستان اپنا ہے، مگر کوئی اگر صوبہ جو سب سے زیادہ فنڈ جنریٹ کرتا کراچی سے لوگ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کراچی آتے تھے، آج ہم لاہور آ رہے ہیں. کے علاوہ جو صوبہ پورے ملک کو چلاتا ہے، جس کا پہیہ سے پوری فنڈز آپ کے ٹیکسز انگیج ہوتے ہیں، 7 سال سے میرے پاس گیس نہیں ہے گھر میں. کیا بات ہے. 7 سال سے. اور کراچی میں گیس نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، بجلی نہیں ہے، کرائم، بارش آ جائے آپ کے پاس، اگر 100 میٹر سے اوپر ملی میٹر سے اوپر بارش چلی جائے کراچی تو آپ فارغ ہیں، آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. تو برے حالات ہیں. یہ تو کراچی کے لوگوں کا زندہ دل ہے. اس سے بہتر تو ہمارا راجن پور پنجاب کا بھاول نگر، یہ جو مگر کراچی کے لوگ زندہ دل ہیں، ان بیچاروں پہ ظلم ہے، برداشت ہے ان کی. کیا آپ دیکھیں نا، سائیکی دیکھیں آپ ایک آدمی کی. آپ سوچیں نا، آپ گھر سے نکلے، آپ کو پتہ ہے گٹر خراب ہے، آپ فون کر رہے ہیں آدمی کو، یار گٹر کھلوا دو. آپ گھر پہنچے، بجلی نہیں ہے، یار جنریٹر آن کرو، موم بتی جلاؤ. گیس نہیں آ رہی ہے، سلنڈر لگاؤ. یہ آپ دیکھیں صحیح، جو چیزیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں ہو رہی ہیں، یہ یہاں پہ کراچی میں ہو رہی ہیں. جو شہر اس ملک کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور سائیکل چلاتا ہے، تو یہ ظلم ہے. اور اس پہ پیپلز پارٹی کو ان کی لیڈرشپ کو سنجیدگی کی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے، کیونکہ دیکھیں نا، لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، مگر گورننس اگر اب جس کی نہیں ہوگی اس کے اوپر پھر پارٹی کو اپنی لیڈرشپ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ دس از یور رسپانسبلٹی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں، اگر فرض کریں پنجاب میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور صوبہ پروگریس نہیں کر رہا ہوتا، میں آپ کو گارنٹی سے آپ کی بات بولوں، میاں نواز شریف چیف منسٹر مریم نواز سے 100% پوچھتے کہ یہ کیوں نہیں ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں جی، بہت دیکھیں نا، شاہد خاقان کا بھی انٹرویو ہے نا کہ میاں صاحب نے ہمیشہ جو مجھ سے گفتگو کی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کے بارے. بالکل.
So that shows the seriousness. بہت اچھا لگا آپ سے. Thank you جی, بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے قیمتی آپ وقت آیا دیا. کریں, آپ سے خوشی ہوئی, پھر آپ سے ملاقات ویسی پیرانہ سلائی آپ کی کی محبت پیاز ہے, بندی ہے. آپ کی محبت ہے, آپ سے عقیدت کا بھی رشتہ ہے. بہت تو شکریہ. بہت شکریہ دوستو, کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.